بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ عموماً یہی خیال ہوتا ہے کہ علماء درسوں میں اور مساجد میں کامیاب ہیں، باہر کچھ نہیں ہے، اور جو اب تک پاکستان کی تاریخ پچھلے 60 سال میں ہے وہ کہتے ہیں پاکستان آگے بھی ٹوٹ گیا ہے، تو آگے بھی اب کوئی پتہ نہیں یہ ٹوٹ ہی جائے، تو لوگ نہایت خاص کر نوجوان نہایت مایوسی کا شکار ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ان کو ترغیب دی جائے اور کیا بات کی جائے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جب لوگوں نے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ ذہنوں میں جمائے رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اب کورس سے بھی نکالتے جا رہے ہیں، اور کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے نئی نسل کو پاکستان سے محبت ہو، تو نتیجہ یہی نکلا تھا۔ جو دشمن ہیں باقی باہر کی جو ایجنسیاں وہ بھی ملک میں بھی جو غدار ہیں ناچنے گانے والے وہ بھی چاہتے ہیں کہ بدماشیاں پھیلیں، وہ تو بیٹا یہی کہیں گے کہ پاکستان کی کیا ضرورت نہیں۔ میں نے جو شروع میں بات کہی کہ جو دین کو مانتا نا، میری اس بات کو پلے مان دے کہ یہ پاکستان کوئی یہ سیاسی معاشی مسئلہ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کتاب اللہ کو آخری کتاب ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ مسلمان اپنا آزاد علاقہ جو ہے رکھیں، ورنہ وہ اللہ کے قانون پر کہاں کر عمل کریں، کافر کریں نہیں۔ اور یہ تو اللہ نے عقل دی، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بچ گئے، ورنہ متحدہ قومی وطنیت جو تھی وہ اتنی بڑی سزائے موت تھی ہمارے لیے کہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لوگوں کو دینی چاہیے، آج کے دن کے لیے تو تحفہ ہونی چاہیے کہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ یہ مولانا ابھی پاکستان کا نام بھی نہیں ان لوگوں نے لکھا تھا، اس وقت لکھنے شروع کی جب انہوں نے دیکھا اتنے بڑے بڑے علماء حسین احمد اور یہ ابو الکلام بہ گئے، کہتے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے مسلمان کے پیچھے۔ مولانا نے کہا یہ آزادی کی جنگ ہے، یہ موت کا سرٹیفکیٹ ہے، اگر ہندو کے ساتھ مل کر آزادی لی، اب تو انگریز کا سایہ اس وقت نہیں معاف کرتے پھر کیا بنے گے۔ اس وقت سن 37 میں جب انگریز نے بیٹا صرف آزمائشی طور پر دی آزادی کہ صوبوں میں اپنی حکومتیں بنا لو، زیادہ صوبوں میں کانگریس کی بنی، اس وقت یہ ہندو ننگا ہو گیا۔ اگر کچھ پردہ رکھ دیتے نا تو شاید پاکستان نہ بنتا۔ خبیثوں نے اسی وقت سارے صوبوں میں ہندو نظام تعلیم، ہندوؤں کے دیوتاؤں کی کہانیاں، بندے ماترم کے گیت، ان کو جھنڈیوں کی سلامی، کفر اور شرک پھیلانا شروع کر دیا مسلمانوں کے گلے کا۔ مولانا کا یہ آزادی، ابھی انگریز گیا نہیں، اب حال ہے، تو جب یہ حال انال ہوں گے پھر کیا ہوگا۔ حوالے دے دیکھ ایک ایک صفحہ صدر مولانا نے اتنا بڑا اخبارات رسالہ، انہوں نے کہا یہ یار تم بیوقوف بناتے ہو ابو الکلام کہ مسلمان آزادی میں نہیں، آزادی ہو تو اس میں شریک ہونا، یہ آزادی کی جنگ نہیں، یہ بربادی، اپنا الگ مسلمانوں کا علاقہ ہونا چاہیے۔ اب اس احسان کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ مودودی پاکستان کا مخالف ہے، ایسے ظالم ہیں ناشکرے، ان کے پلے کوئی دلیل نہیں تھی۔ قائد اعظم دوسرے کیا سمجھا سکتے تھے کہ اسلام کی روشنی میں ہمیں آزادی کیوں چاہیے؟ دو حصے مولانا نے، مسلمان اور موجودہ سیاسی قسم کا، وقت کے حالات بھی سامنے کیے شیشہ، اور دوسری طرف اسلام بھی پیش کیا کہ مسلمان جو اس کے اغراض و مقاصد کوئی توحید اس کو تنگ کرتی ہے کہ جس خدا کو مانتا اس کا قانون معتبر ہے۔ اور تیسرا حصہ مسلم لیگ کے بارے میں لکھا جس پر یہ ناراض ہیں، انہوں نے کہا شکر ہے کانگریس کے فریب سے تو مسلمان میری تحریر سے بچ گئے، نہ ابو الکلام کی سنتے نہ حسین احمد مدنی کی، مگر یہ مسلم لیگ کی تحریک جو ہے نا کہ 4 آنے کے ممبر بنتے جاؤ، بے شک نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، اس سے بھی اسلامی حکومت نہیں بن سکتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا آزاد علاقہ ہونا چاہیے، مگر یہ لوگ ابو بکر عمر علی عثمان بنیں گے جو نماز تک نہیں پڑھے، اب بے دین کی نہیں جانتے۔ اس کے لیے جماعت ایسی بننی چاہیے جو پہلے سے تیاری کرے، ابھی سے دین۔ مگر وہ قائد اعظم جب قمر الدین صاحب ملے، سیکٹری تھے جماعت اسلامی، انہوں نے کہا بالکل جو مودودی کہہ رہا بات وصول کی گئی کہ آدمی تیار ہوں گے تو کرسیوں پر بیٹھ کر اسلام، مگر وقت تھوڑا رہ گیا، گورنمنٹ برطانیہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جنگ نے اس کو ختم کر دیا، وہ چھوڑ رہا ملک ہیں، اس لیے اب اس لمبے کام میں ہم لگ جائیں نا تو جو مال غنیمت سے حصہ جو لینا نا اس میں خلل پڑے، مجھے یہ کام کرنے دیں۔ مولانا اس کام میں لگ گیا، مولانا نے کبھی پھر مخالف لفظ نہیں کہا، بلکہ سراج کے لوگوں نے ریفرنڈم پوچھا، کہا پاکستان کے حق میں ووٹ دو، ہاں یہ اس میں لگ گیا پھر بیٹا کہ جماعت تیار ہو لوگ، تو بعد میں بھی یہ کام ہوتا نا، ایسے مدارس ہوتے، ایسے کالج ہوتے۔ اب ہوا یہی غضب ہو گیا کہ جہاں بھی ہوا نا اور سب کچھ ہوا ہے، یہ تعلیمی نظام کے بارے میں کوئی دینی تحریک کچھ نہیں کر رہی،
اگر کچھ دار ارکم وغیرہ بنے ہوئی نا وہ بھی زیادہ بعد میں پتہ چل گیا کہ بس کمرشلی ہیں فیسیں زیادہ اور وہی نظام تعلیم صرف قرآن کی حفظ زیادہ کراتے ہیں، یہ نہیں بات۔ نظام تعلیم جو اس میں بنیادی تبدیلی جو ندوۃ العلماء میں مودودی صاحب نے کہا تھا اسلام کا نظام تعلیم وہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس طرح کی آئے گی نا ٹیم، ایسا مدرسہ قائم ہو کہ وہیں سے ابو حنیفہ بخاری بن کر نکلے اور وہاں سے ہی وہ کمانڈر اور کمشنر سارے بن کر نکلے، اور وہ علم بھی نئے سرے سے مرتب۔ یہ کیمسٹری فزکس نہ پڑھائی جائے، یہ تو ڈیریوں نے لکھی، اس میں کہیں خدا نظر نہیں آتا، دنیا آٹومیٹک بنی ہے چلتی نظر آ رہی۔ مسلمان کے نقطہ نظر سے لکھا جائے، جو سائنس میں فیکٹس ہیں الگ کیے جائیں، جو تھیوریاں ان کو اٹھا کر دیوار پر مارا جائے کہ یہ تو گپیں، کس نے دیکھا بندر سے بندر، یہ تھیوری ہے، کسی نے مشاہدہ نہیں کیا۔ ہاں یہ بگ بینگ تھیوری ایسا شاید ہوا، اور ان کے شاید بھی جین بن گئے، ایمان بالغیب لے جائے۔ مولانا کہتے جو فیکٹس ہیں نا بالکل آ گئے لیبارٹری، اس کو دین نہیں جٹلاتا، مگر ان کو بنیاد بنا کر پھر سٹارٹ یہاں سے کرو کہ یہ اپنے آپ نہیں بنے، ایک حکیم مردانہ نے سوچا ہے۔ اس طرح ہر چیز میں حکمت ہے، لوگوں کی ضروریات کا لحاظ ربوبیت ہے کہ خلق خدا کو ضرورت پڑے گی، وہ ہے چیز جو نیا سلیبس لوگ لکھیں، نئے استاد آئیں جو دین پر ایمان رکھتے ہوں، عمل بھی کرتے ہوں، پھر تیاری ہو کہ صرف پرچے نہیں دینے، لڑکوں کی تربیت کرنی۔ یہ 60-70 سال میں ہو جاتا نا، جماعت اسلام نہیں کر لیتی، نہ مودودی صاحب نے ادھر قدم اٹھایا نہ کسی اور نے اٹھایا، اس لیے کام نہیں ہوا۔ بچہ صاحب کہتا ہوں اب باتیں ہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا، اس کے لیے کام تو ہوا ہی کوئی۔ اب دینی طبقے کا حال یہ درس دیتے ہیں، بعد میں دعا کرتے ہیں، غضب خدا کا کئی مرتبہ دعا میں اپنے خلاف بد دعا کرتے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ناظم بنے ہوئے ان بیچاروں کیا پتا کیا یہ دعا کر، تو اس لیے پہلے دین خود تو سیکھیں پھر لوگوں کو سکھائیں۔ زوردار تحریک اس بارے میں ہونی چاہیے، اور نظام تعلیم کی اسی لیے کافر بھی پیچھے نظام تعلیم کے پڑے۔ اب امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ مدرسوں میں کمپیوٹر لے آؤ، سائنس لے آؤ، جغرافیہ لے آؤ۔ اب دیکھیں کہ قرآن حدیث کے علوم جو ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جو آدمی وہ کتابیں دیکھتا ساری عمر پڑھے وہی نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس وقت ہے کہ وہ میتھمیٹکس پڑھتا پھر صرف بدماشی ہے کہ ان کو ادھر ہٹانے کے لیے ان پھنسا دو، یہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، قرآن حدیث سے غافل ہو جائیں گے اور ساتھ چاٹ پڑ جائے گی کہ نوکری ملنی ہے۔ اس لیے پھر رہے ہیں سفیر بھی اور سارے دینی مدارس ہیں، اور یہ خوش ہوتے ہیں پیر کرم شاہ کا مدرسہ دوسرا کہ ہمارے بارے میں امریکی سفیر نے کہا کہ یہاں نہیں دہشت گرد بنتے، ان سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ، حالت یہ ہو گئی کہ کافروں کو خوشنودی بچوں کو